بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں ان خوش نصیب لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے جو جنت والے ہیں، اور یہ اوصاف اللہ بہتر جانے کتنے اقسام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی یہ صورت ہے کہ کچھ مقامات پر مجموعہ اوصاف کا بیان کیا گیا ہے اور کچھ مقام پر ایک یا دو صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بات کا کچھ حصہ سن چکے ہیں کہ بعض احادیث میں ایک ایک بات جنتیوں کی اور ایک ایک بات دوزخیوں کی بیان کی گئی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں سورہ المؤمنون کے حوالے سے اس بات کا آغاز اللہ کی توفیق سے کیا گیا کہ اس مقام پر رب العالمین نے جنت والوں کے 7 اوصاف کو ایک ہی مقام پر بیان کیا ہے۔ آئیے میں آپ ان اوصاف کو توجہ سے سنیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، شاید اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہ صفات عطا فرما دیں اور ان کی رحمت سے ہم ناکار جنت والے بن جائیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایماندار کامیاب ہو گئے۔ تو پہلی بات جو جنت والوں کی ہے، اور وہ بات اجمالی ہے کہ اس کے نیچے کتنی باتیں ہیں۔ ایمان والے یقیناً کامیاب ہو گئے، اور جو کامیاب ہے اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنتیں ہے۔ وہ کون سے ایمان والے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت ہی زیادہ ہیں۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے اور کون سے ایمان جنت والے ہیں، ان کی تفصیل رب العالمین خود بیان فرما رہے ہیں، اور ان ایسی تفصیل اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہونے والے اہل ایمان اور جنت کے وارث اہل ایمان کون ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خاشعون ہیں۔ خاشعون سے کیا مراد ہے؟ ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، میں آپ توجہ سے سنیں، یہ بات میرے اور آپ سب کے لیے۔ خائفون ساکنون،
یا اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے کر دے۔ وہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، دل ڈرتے ہیں، اور ظاہری جوارح ساکن ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے رب کا خوف، کیوں کہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو ایمان والے اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، بے توجہی نہ ہو جائے، دل ڈرے ہوئے۔ اور جب دل ڈرتے ہیں تو اعضاء وہ ساکن ہو جاتے ہیں، ان میں بیکار حرکتیں، کھجلی، کبھی ٹائم دیکھا، کبھی موبائل دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی نہ، خائفون خاشعون، نماز میں دل ڈرے ہوئے اور اعضاء پرسکون۔ یا اللہ مجھے آپ کو یہ خوبی دے دے۔ دوسری بات، لا الہ الا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو ہر خوبی ہمارے الٹ ہی نہ ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ لوگ جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، لغو بات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ جانتے ہیں لغو کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا، اور اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، کیا خوب لکھا، لغو الذی لا فائدۃ فیہ، لغو وہ ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں کہنے والا، آپ سننے والے، ایک 9 ہو رہے ہیں، جب سے اٹھیں جائزہ لیں، کتنے کام کیے جو فائدے والے تھے، کتنے کام کیے جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیا پڑھا، کیا دیکھا، کیا سنا، کدھر گئے؟ میں آپ جائزہ تو لیں، بیکار کام، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر یہ بات امت میں آ جائے، غربت کا نام و نشان رہ جائے۔ ہمارا دین آخرت سے پہلے دنیا کو سدھارتا ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑا، آخرت کو ہم نے بگاڑ دیا، دنیا اللہ نے بگاڑ۔ خسرت الدنیا والآخرہ، دنیا میں ہم کیا ہے اور آخرت میں اللہ خیر کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، دل چاہتا ہے یہ حدیث میرے سینے میں نقش ہو جائے۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر یہ حدیث جو ابھی میں آپ سنیں گے میری آپ کی زندگی میں آ جائے، زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ سماعت فرمائیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اچھے اسلام میں سے بات یہ ہے، ہر بیکار بات کو چھوڑ دے۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ، حقیقی نہیں، جو میری حماقت کی آپ کی نہیں کہتا، جو میری بے وقوفی کی وجہ سے بنا پھرتا ہے، کیا ہے؟ ٹائم نہیں۔
خالہ بیمار ہے، ہفتے گزر گئے، السلام علیکم کہنے کی فرصت نہیں۔ وہ کہتی ہے بیٹا یاد کرتی تھی، اللہ کی قسم آنٹی ٹائم نہیں ملا۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ کشمیر تو ہی نے فتح کیا ہے، فلسطین تو ہی فتح کر کے آیا ہے، کیا ہے؟ کام کا کھوٹا، دین کا کھوٹا، اور کر کیا رہا؟ خالہ تو خالہ رہی، اماں کو سلام کہنے کا وقت نہیں، ترستی ہے۔ مٹھو جو اب آدمی بن چکا ہے، ہفتہ فون پہ ماں کو سلام عرض نہیں کرتا۔ ادھر کیا ہے؟ ماما اللہ کی قسم ٹائم نہیں، قبر میں جائے گا تو ٹائم کا پتہ چلے گا۔ ایک بڑا سبب کیا ہے؟ اس حدیث کو توڑنا ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، بیکار بات سے ہٹنا ہے۔ انصاف سے کہیے، کیا امت میں بیکار بات سے ہٹنا ہے؟ ایک اور سوال کر رہا ہوں اپنے آپ سے اور اب سب سے، اور سوال تلخ ہے اور میں نے ضرور کرنا ہے۔ رات میں آپ کتنے بجے سوئے؟ محمد خان جی، ہر ایک سے سوال، کتنے بجے سوئے؟ عشاء کی نماز 7:15۔ اب حساب کیجئے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 3، 4، 5، 6 گھنٹے۔ ان 6 گھنٹوں میں کیا کیا؟ کتنی دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا؟ کتنے پارے پڑھے؟ اماں کے کتنی دیر قدم دبائے؟ بیوی بچوں کی کتنی دیر تربیت کی؟ ہر ایک کے لیے سوال ہے، اور سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ ہم نے وقت بیکار کاموں میں کتنا برباد کیا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ دل چاہتا ہے ہر گھر کی لابی میں نہیں، دروازے پہ لکھا جائے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ ہر بیکار بات سے جنتی دور رہتے ہیں، اور جب بیکار بات سے دور رہیں گے تو معیشت بھی سدھر جائے گی۔ گھر کے کتنے معاملات 6 ماہ گھر کا ضروری کام، نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بیکار کاموں میں الجھے ہیں۔ تیسری بات، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ۔ جنتی وہ ہیں زکوٰۃ کے کرنے والے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے۔ کتنے ہیں وہ؟ ایک بہت بڑا شیطانی بہانہ، حساب نہیں ہو سکتا۔ اگر تیری دولت اتنی ہے حساب نہیں ہو سکتا، تو جو دینے والا ہے وہ تیری دولت کو کھینچ بھی سکتا ہے، پھر حساب کرے گا۔ اور زکوٰۃ میں کیا کیا چوریاں، خیانتیں، ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ اور سورہ المعارج میں زکوٰۃ سے آگے بھی جنتیوں کی ایک صفت کو بیان فرمایا، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جنتی صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، انہوں نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مالوں میں
سوالیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نہیں دیے جاتے، عام لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، جنت والے ان لوگوں کے لیے اپنے مال میں زکوٰۃ کے سے اوپر کچھ مال مقرر کر دیتے۔ اب جو زکوٰۃ کو چٹی سمجھتا ہے، وہ دیتے ہوئے تنگ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ سے زیادہ خاک دے گا۔ چوتھا وصف جنتیوں کا اس مقام پر والذین هم لفروجهم حافظون، جنتی وہ ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، اور بیویاں اپنے خامدوں پر، او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانہم، یا مردوں کے دائیں ہاتھ جن لونڈیوں کی ملکیت رکھتے ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، لیکن اس کے سوا دائیں بائیں اور رخ کرنا وہ ملامت والی بات ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو شخص اس کے علاوہ کچھ تلاش کرے، بیویوں اور باندیوں کے علاوہ دائیں بائیں جھانکے، تو فرمایا وہ سرکشی کرنے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور اس بات کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، ایک بات اس حوالے سے یہ دیکھیے، 29واں پارہ سورہ المعارج، وہاں بھی جنتیوں کے 9 اوصاف ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک وصف والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ جنتیوں کا یہی وصف انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ المعارج میں بھی ذکر فرمایا۔ اللہ جنتیوں کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کریں، وہ ضروری ہوگی یا غیر ضروری؟ جب انہی الفاظ کے ساتھ ایک سے زیادہ مقام پر ذکر کریں تو اس کا ضروری ہونا کتنا زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کی اہمیت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا۔ امام بخاری حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی ورجلی اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے، 2 چیزیں ذکر کی، اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو ہے بولیے کیا ہے، اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرمگاہ۔ جو شخص ان 2 چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے، میں اس کو کیا کرتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، اس کا بدلہ اللہ کی جنت۔ 5ویں اور 6ٹھی صفت ایک ہی آیت کریمہ میں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جنتی وہ ہیں
اپنی امانتوں کی اور اپنے معاہدوں کی، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ بات زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے یا کم ہے؟ بہت زیادہ ہے؟ کم ہے؟ کم ہے یا بہت ہی کم؟ وعدہ ٹالنے کے لیے باپ ہے تو بیٹا نہیں آئے گا تو پھر بات کرنا، بیٹا ہے تو باپ نہیں، اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ مینیجر ہے تو مالک نہیں، مالک ہے تو مینیجر نہیں، اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ وعدہ کے توڑنے پر ایکا ہے۔ امانت کسی سے بات کر کے دیکھ لیجئے، BBC میں ثابت ہوگا۔ اور امانت اور وعدہ کی پابندی، اس کی حیثیت کس قدر ہے۔ ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے اور ہمیشہ میرے اور آپ کے یاد رکھنے کی۔ حضرات ائمہ احمد، بہقی، الضیاء المقدسی اور بغوی نے، چار محدثین نے اسے روایت کیا۔ احمد، بہقی، الضیاء المقدسی اور بغوی رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کم ہی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے مگر اس خطبہ میں یہ ضرور فرماتے۔ کم ہی ایسا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے مگر اس میں یہ بات فرماتے۔ وہ بات کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ اس شخص کا ایمان نہیں جس کی امانت نہیں۔ میں آپ کس کھاتے میں ہوں؟ اللہ خیر کرے۔ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں۔ کب فرماتے؟ کم و بیش، بولیے نا، کم و بیش ہر خطبہ میں کہنے والا اور سننے والے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا شمار کن میں ہے۔ ساتویں صفت اس مقام پر والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جنتی وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے۔ حفاظت کیا ہے؟ نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنا، نمازوں کو ہمیشہ پڑھنا، نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنا۔ کتنے ہیں ایسا کرنے والے؟ ان 7 صفات کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان 7 صفات والے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الوارثون، وہ لوگ ہی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے کہنے والے ناکارے کو اور سب سننے والوں کو، ہمارے کنبوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب اور تمام ایمان والوں کو اپنے فضل و کرم سے انہی صفات سے مالا مال کرے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت کے وارثوں میں شریک فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.